بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیز علیہ السلام ان لوگوں میں شامل تھے جن کو بخت نصر نے قید کیا تھا۔ حضرت عزیز علیہ السلام اس وقت بچے تھے۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانائی سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو تورات یاد تھی اور تورات کا علم بھی سب سے زیادہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام ہی وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال فوت کر کے زندہ کیا۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ترک سے بیان کیا ہے جن کے الفاظ میں آپس میں کمی زیادتی ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام بڑے نیک اور عقل مند انسان تھے۔ وہ ایک دن اپنی زندگی کی دیکھ بھال کے لیے نکلے۔ واپسی پر وہ ایک ویران جگہ سے گزرے۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ گدھے پر سوار ویرانے میں داخل ہوئے تو آپ اپنے گدھے سے اترے۔ آپ کے ساتھ ایک ٹوکری میں جانوروں کے لیے چارہ اور دوسری میں انگور تھے۔ آپ اس ویران عمارت کے سامنے ٹھہرے۔ آپ نے اپنا پیالہ نکالا، اس میں انگوروں کا جوس نچوڑا، پھر ٹوکری سے خشک روٹی نکالی، پھر انگور کے جوس والے پیالے میں روٹی کو بھگو کر کھانے کے لیے اس میں ڈال دی۔ روٹی نرم ہونے کے انتظار میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ اپنی ٹانگوں کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ اسی دوران آپ کی نظر گھروں کی چھتوں پر پڑی کہ وہ اپنے عرصے پر کھڑی ہیں اور ان کے باہمی مر کھپ گئے، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو کہا، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ ان کو شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ فرمائے گا یا نہیں، بلکہ انہوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور اللہ تعالیٰ نے 100 سال ان کو فوت کیے رکھا۔ جب 100 سال مکمل ہوئے اور اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت نئے حالات و واقعات رونما ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام کی طرف فرشتہ بھیجا۔ اس سے پہلے ان کا دل بنایا کہ وہ سمجھ سکیں، پھر ان کی آنکھیں بنائی تاکہ ان کے ساتھ مشاہدہ کر سکیں اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پھر تخلیق شروع ہوئی۔ آپ دیکھتے اور سمجھتے جا رہے تھے۔ مختلف اجزاء اکٹھے ہو رہے تھے۔ ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، ان پر گوشت چڑھا، بال اور چمڑا رونما ہوا، پھر جسم میں روح پھونک دی گئی، اور یہ سب کچھ دیکھتے جا رہے تھے۔ پھر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، کتنی مدت ٹھہرے؟ انہوں نے کہا، ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، کیونکہ آپ دوپہر کے وقت آرام کے لیے ٹھہرے تھے اور دوبارہ دن کے آخر میں اٹھے تو سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ بعد میں فرمایا، دن کا کچھ حصہ ابھی ایک دن مکمل نہیں ہوا۔ فرشتے نے کہا، آپ 100 سال ٹھہرے ہیں۔ آپ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھیے، یعنی خشک روٹی اور اس جوس کو جو پیالے میں نچوڑا تھا، وہ دونوں اسی حالت میں ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح انجیر اور انگور بغیر کسی تبدیل کے بالکل اسی حالت میں ہیں۔ یہ بات سن کر گویا کہ آپ نے دل میں اپنی موت کا انکار کیا۔ تو فرشتے نے کہا، آپ اپنے گدھے کو دیکھو۔ آپ نے دیکھا تو بالکل بوسیدہ ہڈیاں بن چکا تھا۔ فرشتے نے گدھے کی ہڈیوں کو بلایا تو وہ ہر طرف سے آ کر اکٹھی ہونے لگ گئیں۔ پھر ہڈیوں پر گوشت اور جلد کا لباس پہنا دیا گیا، پھر جلد پر بال اگ کر پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا اپنے سر کانوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، آواز نکالنے لگا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم ان کو کیسے اٹھاتے اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم ان کو کیسے جوڑوں کے ساتھ ملاتے ہیں، اور دیکھنا ہڈیاں کیسے گوشت کے بغیر گدھے کی شکل اختیار کرتی ہیں، پھر دیکھنا ہم ان پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب حقیقت ان کے لیے واضح ہوئی تو فرمانے لگے، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ مردے کو بھی زندہ کرتا ہے
اور ہر چیز اس کی قدرت میں ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ لوگوں کو نہ پہچان سکے۔ آپ اپنے گھر کو بھی نہ پہچان پائے۔ آپ اپنے خیال اور اندازے کے مطابق اپنے گھر آئے تو وہاں ایک انتہائی ضعیف عورت بیٹھی ہوئی تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی۔ اس کی عمر 120 سال تھی۔ وہ گھر والوں کی لونڈی تھی۔ جب حضرت عزیز علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے تھے اس وقت اس باندھی کی عمر 20 سال تھی اور حضرت عزیز علیہ السلام کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی قوتیں جواب دے چکی تھیں۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ یہ عزیز کا گھر ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں حضرت عزیز علیہ السلام کا ہی گھر ہے، اور رو پڑی اور کہنے لگی، میں تو اتنے سالوں سے کسی کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیز ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال فوت کیے رکھا، پھر دوبارہ زندہ فرمایا۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، حضرت عزیز کو گم ہوئے تو 100 سال گزر چکے ہیں، ہم نے آج تک ان کا کوئی تذکرہ بھی نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیز ہوں۔ اس نے کہا، عزیز مستجاب الدعوات پیغمبر تھے اور مریض کے لیے دعا کرتے وہ تندرست ہو جاتا تھا، مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے اس کی مصیبت و پریشانی دور ہو جاتی تھی، لہذا دعا کر اللہ میری نظر ٹھیک کرے، اگر تم عزیز ہوئے تو میں تمہیں پہچان لوں گی۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں پر پھیرا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئی اور اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں کھول دیں اور وہ صحیح ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں، گویا کہ کسی رسی سے کھل کر آزاد ہوئی ہوں۔ پھر اس نے دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ یقیناً آپ عزیز ہیں۔ پھر بڑھیا بنی اسرائیل کے محلے میں گئی اور اپنی مجلسوں میں اور محفلوں میں موجود تھے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کا بیٹا جو 118 بہاریں دیکھ چکا تھا پھر بھی موجود تھا۔ آپ کے پوتے وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس نے لوگوں کو پکارا اور کہا، یہ عزیز تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس عورت کی تکذیب کی۔ اس نے کہا، میں تمہاری آزاد کردہ غلام لونڈی ہوں۔ اس نے میرے لیے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ نے میری آنکھیں ٹھیک کر دی اور میری ٹانگیں چلنے کے قابل ہوئیں۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال فوت کیے رکھا، پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ لوگ اٹھ کر آپ علیہ السلام کی طرف آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے کندھوں کے درمیان میں ایک تل تھا، تو آپ نے اپنے کندھے کھول دیے تو ان کو یقین آ گیا کہ آپ ہی عزیز ہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہمارے اندر حضرت عزیز کے سوا کوئی تورات کا حافظ وقت نصر میں تورات جلا دی ہے، اب ہمارے پاس تورات کا صرف وہی حصہ ہے جو لوگوں کو زبانی یاد ہے، لہٰذا ہمارے لیے تورات کا ایک نسخہ لکھ دیں۔ ابو سرخا نے بخت نصر کے دور میں ایک جگہ تورات کا نسخہ دفن کر دیا تھا جس کو عزیز کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عزیز علیہ السلام لوگوں کو لے کر اسی جگہ گئے، وہ جگہ کھودی اور وہاں سے تورات کا نسخہ ملا۔ اس کے اوراق بوسیدہ ہو چکے تھے اور تحریر مٹ چکی تھی۔ راوی کہتے ہیں، بنی اسرائیل کی موجودگی میں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر تورات کو دوبارہ لکھا اور آسمان سے 2 شہاب ثاقب نیچے اترے، آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ آپ کو تورات خوب یاد ہو گئی اور آپ نے نئے سرے سے ان کے لیے تورات کا نسخہ لکھا۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اس وجہ سے اللہ کا بیٹا کہا۔ شہاب ثاقب کا واقعہ پیش آیا، آپ نے ان کو تورات نئے سرے سے لکھ کر دی اور بنی اسرائیل کے معاملات کی نگرانی کی۔ آپ نے ازخیل حضرت علیہ السلام کی عبادت گاہ میں ارض سواد میں تورات لکھنے کا کام کیا۔ آپ جس بستی میں فوت ہوئے اسے سائر آباد کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ آپ بنی اسرائیل کے لیے نشانی ثابت ہوئے، کیونکہ آپ جب اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھتے تو آپ نوجوان نظر آتے، جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔
آپ 40 برس کی عمر میں فوت ہوئے اور دوبارہ اٹھے تو ابھی جوان ہی تھے۔ جیسے آپ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ